السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ابھی یہ جو گفتگو چل رہی تھی اس سے پہلے کی نشست میں نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے ثبوت کے سلسلے میں بحث جاری تھی۔ اب اگلی نشست کا آغاز ہم اسی بحث کو لے کر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں دوسری حدیث شریف یہ ہے، عن عبداللہ بن ابی اوفیٰ وکان من اصحاب الشجرۃ فماتت ابنۃ لہ وکان یتبع جنازتها علی بغلۃ خلفها فجعل النساء یبکین فقال لا ترثین فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن المراثی فتفیض احداکن من عبرتها ما شاء ثم کبر علیها اربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بین التکبیرتین یدعو ثم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی الجنازۃ ھکذا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں جو اصحاب شجرہ میں سے ہیں، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنے والے صحابہ میں سے آپ بھی ایک تھے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا اور آپ ان کے جنازے میں خچر پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ خچر یعنی گھوڑے اور گدھے کے درمیان ایک جانور ہوتا ہے، اس کو خچر کہتے ہیں۔ آپ اس پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ عورتوں نے رونا شروع کر دیا، تو حضرت عبداللہ نے فرمایا تم مرثیہ مت پڑھو، یعنی میت کی خوبیاں اور اس کے محاسن بیان مت کرو اور واویلا مت مچاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا تعریف کرنے سے، بیجا میت کی خوبیاں بیان کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ واقعتاً خوبیاں ہوں تو ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ان میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے اور جھوٹی باتیں نہیں کہنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ پڑھنے سے، میت کے بیجا خوبیاں بیان کرنے سے آپ نے روکا ہے۔ تم میں سے کوئی عورت اپنی آنکھ سے جس قدر چاہیں آنسو بہائے۔ پھر انہوں نے نماز جنازہ پر 4 تکبیریں کہیں، یعنی آپ نے عورتوں کو اجازت دی کہ وہ جنازے پر رونا چاہے تو رو سکتی ہیں، لیکن نوحہ نہ کریں، مرثیہ نہ پڑھیں، بلند آواز سے نہ روئیں۔ اس کے بعد آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر اتنا وقفہ کیا جتنا 2 تکبیروں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، اور اس وقفے میں آپ دعا کرتے رہے۔ پھر نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں یہ صراحت ہے، یہ وضاحت ہے کہ حضرت ابن ابی اوفیٰ نے 4تھی تکبیر کے بعد دعا کی، اور نماز جنازہ کے اندر جو دعا ہے وہ 3ری تکبیر کے بعد کی جاتی ہے۔ اور حضرت ابن ابی اوفیٰ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، اور یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا واضح ثبوت ہے۔ باقی رہا یہ کہ 4تھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے، اور اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ راوی سلام کا ذکر کرنا بھول گئے ہوں، یا اس نے یہ سوچ کر اس ذکر کو چھوڑ دیا ہو کہ یہ تو ویسے ہی معروف اور مشہور بات ہے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کے ثبوت میں یہ حدیث بھی اسی طرح ہے۔ یزید بن رکانہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھاتے تو 4 تکبیریں کہتے، 4 مرتبہ آپ اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا کرتے، اے اللہ تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے۔ یہ عربی الفاظ کا اردو ترجمہ ہے، اور تو اس کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے، پس اگر یہ نیک ہے تو اس کی نیکی میں اضافہ کر، اور اگر یہ برا ہے تو اس کی برائی کو تم معاف فرما۔ پھر جو اللہ چاہتا آپ اس کے حق میں اس کے لیے دعا فرماتے۔ معجم کبیر میں یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث میں بھی 4 تکبیروں کے بعد، یعنی نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا ذکر موجود ہے۔ اس لیے اس دعا سے مراد بھی وہ دعا ہے جو نماز جنازہ کے بعد کی جاتی ہے، کیونکہ جو دعا نماز جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ 3 تکبیروں کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس حدیث میں اور اس سے پہلے والی حدیث میں یہ صراحت ہے کہ یہ دعا 4 تکبیروں کے بعد کی گئی ہے، اور اگر کوئی مخالف نہ ماننے والا نماز جنازہ کے بعد دعا کو اس پر اصرار کرے کہ 4 تکبیروں کے بعد یہ دعا نماز جنازہ کے اندر پڑھی گئی تھی اور اس کے بعد سلام پھیرا گیا، تو لازماً سلام سے پہلے بھی ایک تکبیر کہی جائے گی، اور اس طرح نماز جنازہ میں 4 کے بجائے 5 تکبیرات ہو جائیں گی، اور یہ اجماع کے خلاف ہے۔ رہا یہ کہ ان دونوں حدیثوں میں 4 تکبیروں کے بعد سلام کا ذکر نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ راوی نے اس کا ذکر اس لیے نہ کیا ہو کہ 4 تکبیروں کے سلام کا پھیرنا، 4 تکبیروں کے بعد سلام پھیرنا مسلمانوں میں بالکل ظاہر اور معروف بات ہے، مشہور بات ہے، اس لیے راوی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ بہرحال 4 تکبیروں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دعا کرنا
ہمارے مطلوب پر واضح دلیل ہے۔ جو ہمارا مطلوب ہے، مقصود ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا مسنون ہے، یہ حدیث شریفہ سے ثابت ہے، اور یہ حدیث بھی ہمارے مطلوب پر واضح اور صریح دلیل ہے۔ جبیر بن نفیر سمعہ یقول سمعت عوف بن مالک یقول صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فحفظت من دعائہ وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار قال حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی، میں نے اس جنازے میں آپ کی دعا کے یہ الفاظ یاد رکھے۔ وہ جو الفاظ آپ نے استعمال کیے تھے دعا میں، ان کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت میں رکھ، عافیت اور سلامتی عطا فرما، اور اس کو معاف فرما، اس کی عزت کے ساتھ، ایک اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ مہمانی کر، مہمان نوازی کر، اس کے مدخل یعنی اس کو قبر میں اب داخل کیا جانے والا ہے، قبر کو اس کی کشادہ فرما، اس کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال، یعنی اس کو صاف ستھرا کر دے، اس کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کے میل کچیل کو صاف کر دیا۔ اس کے دنیاوی گھر کے بدلے میں اس سے بہتر گھر اسے عطا فرما، اس کے دنیاوی گھر والوں کے بدلے میں بہتر گھر والے عطا فرما، اس کی دنیاوی بیوی کے بدلے میں اسے بہترین بیوی عطا فرما، اس کو جنت میں داخل فرما، اس کو عذاب قبر اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ حضرت عوف کہتے ہیں میں نے یہ دعائیہ جملے سن کر یہ تمنا کی، دل میں یہ آرزو کی کہ کاش وہ مرنے والا میں ہوتا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دعائیہ جملے مجھے مل جاتے۔ نماز جنازہ کے اندر جو دعا ہو اس کو سرن آہستہ پڑھا جاتا ہے، اور اس دعا کو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کر لیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جہرن کی تھی، یعنی بلند آواز سے آپ نے یہ دعا فرمائی تھی، اور جہرن دعا نماز جنازہ کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی بلند آواز سے جو دعا کی جاتی ہے وہ نماز کے بعد کی جاتی ہے، لہٰذا یہ وہ دعا ہے جو نماز جنازہ کے بعد کی گئی۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ محدثین نے اس دعا کو نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعا کے باب میں ذکر کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس بات کو بتاتا ہو کہ یہ وہ دعا ہے جو نماز جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہے، بلکہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کا اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کرنا، اس پر ظاہر اور واضح قرینہ ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دعا نماز جنازہ کے بعد کی گئی تھی، اور محدثین کا اس دعا کو نماز جنازہ کے اندر پڑھنے پر محمول کرنا، یعنی یہ کہنا کہ یہ دعا نماز جنازہ کے اندر پڑھی جائے، محض یہ ان کی رائے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں فرمایا تھا کہ تم اس حدیث کو اس باب میں درج کرو۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے ثبوت میں احادیث کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم صحابہ کے اقوال کا ذکر کرتے ہیں۔ امام ابو بکر عبداللہ بن ابی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا، عمیر بن سعید قال صلیت مع علی على یزید بن المکفف فکبر علیہ اربعا ثم مشى حتى اتاه فقال اللهم عبدك وابن عبدك نزل بك اليوم فاغفر له ذنبه ووسع عليه مدخله ثم مشى حتى اتاه وقال اللهم عبدك وابن عبدك نزل بك اليوم فاغفر له ذنبه ووسع عليه مدخله فإنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به۔ عمیر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یزید بن مکفف کی نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے اس پر 4 تکبیریں کہی، یعنی نماز جنازہ میں آپ نے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر کچھ چلے یہاں تک کہ جنازے کے پاس آئے اور یہ دعا کی، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا بیٹا ہے، آج اس پر موت طاری ہوئی ہے، آج اس کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا تو اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دے۔ پھر کچھ چل کر آپ اس کے پاس آئے اور پھر دعا کی، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا بیٹا ہے، آج اس پر موت نازل ہوئی ہے، اس پر قیامت ٹوٹی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا تو اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے، کیونکہ ہمیں اس کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ علم نہیں ہے۔ ہم جہاں تک جانتے ہیں یہ اچھا آدمی تھا، بہتر آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اور اس کا خوب علم تجھی کو ہے، یعنی ہم تو اس کے بارے میں خیر جانتے ہیں
اور تو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیسا شخص ہے۔ شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے ایک نماز جنازہ رہ گئی، یعنی یہ دونوں حضرات نماز جنازہ ہونے کے بعد پہنچے۔ جب وہ اس جنازے کے پاس آئے تو انہوں نے میت کے پاس صرف استغفار کیا، دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ رہ گئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پہنچنے تک نماز جنازہ ہو گئی تھی حضرت عمر کی۔ جب وہ ان کے جنازے کے پاس آئے تو کہا اگر تم نے نماز جنازہ پڑھنے میں مجھ پر سبقت کر لی ہے تو ان کے لیے دعا کرنے میں مجھ پر سبقت نہ کرو، یعنی ذرا میرے لیے ٹھہر جاؤ تاکہ میں بھی دعا میں شریک ہو جاؤں۔ امام علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی حنفی لکھتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی۔ جب آپ نماز جنازہ پڑھ چکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ آئے اور آپ نے چاہا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چند لوگوں کی نماز جنازہ چھوٹ گئی تھی، آپ نے نماز جنازہ پڑھنا چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنازہ 2 بار نہیں پڑھی جاتی، لیکن تم میت کے لیے مرحوم کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو۔ اور یہ حدیث اس باب میں نص ہے، یعنی یہ حدیث خود اس بات کی واضح دلیل ہے، اور روایت ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے ایک نماز جنازہ رہ گئی تھی، یعنی ان دونوں حضرات سے نماز جنازہ چھوٹ گئی۔ جب وہ آئے تو انہوں نے میت کے لیے صرف استغفار کیا، دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ رہ گئی۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا اگر تم نے ان کی نماز جنازہ میں مجھ پر سبقت کر لی ہے تو ان کے لیے دعا کرنے میں مجھ پر سبقت نہ کرو، یعنی نماز جنازہ چھوٹ گئی تھی تو آپ نے دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھی لیکن دعا میں آپ شریک ہو گئے۔ علامہ محمود بن احمد بخاری نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنازہ 2 بار نہیں پڑھی جاتی، لیکن تم میت کے لیے اگر نماز جنازہ چھوٹ جائے تو میت کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو، گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ ان احادیث اور صحابہ کے اقوال سے یہ واضح ہو گیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا میت کے لیے عہد رسالت اور عہد صحابہ میں، حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں معمول اور مشروع تھا، جائز تھا۔ اس تفصیل اور تحقیق کے بعد ہم فقہا کی ان عبارات کی تنقیح کرنا چاہتے ہیں۔ فقہا نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے ہم ذکر کرتے ہیں، جن سے مخالفین نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے عدم جواز پر استدلال کرتے ہیں، اس کا بھی یہ جواب دیں گے۔ دعا کرنے کے عدم جواز پر استدلال کرتے ہیں کا مطلب جو لوگ نماز جنازہ کے بعد دعا کے قائل نہیں ہیں، دعا کو نہیں مانتے، ان کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے فقہا کے جو اقوال ہیں، تردید یعنی رد کرتے ہوئے فقہا کے اقوال بیان کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا سے ممانعت کے دلائل اور ان کے جوابات، یعنی نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا منع نہیں ہے۔ ملا علی بن سلطان محمد القاری لکھتے ہیں ملا علی قاری کہ نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا نہ کرے، کیونکہ اس سے نماز جنازہ میں زیادتی کا ڈاؤٹ شبہ پیدا ہوتا ہے، شک ہوتا ہے۔ ہم نے نماز جنازہ کے بعد دعا کو احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ یعنی اقوال صحابہ سے ثابت کیا ہے، اور ملا علی قاری کی یہ عبارت نہ قرآن کی آیت ہے، نہ حدیث ہے، نہ صحابی کا قول ہے، تو اس میں اتنی قوت کہاں سے آ گئی کہ یہ احادیث صحیحہ کے مزاحم مقابل ہو سکے۔ تاہم اس کی توجیہ یہ ہے کہ ملا علی قاری نے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے سے اس لیے روکا کہ اس سے نماز جنازہ میں زیادتی کا شبہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ نماز جنازہ کے بعد یہ دعا بھی نماز جنازہ کا ایک حصہ ہے، یہ سمجھیں گے لوگ، اس وجہ سے آپ نے روکا۔ اور زیادتی کا شبہ اس وقت ہوگا جب سلام پھیرنے کے بعد اسی طرح صفیں قائم رہیں اور لوگ اسی طرح اپنی جگہوں پر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں، پھر اسی حال میں میت کے لیے دعا کریں تو تب یہ شبہ ہوگا، یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ یہ دعا بھی نماز جنازہ کا ایک حصہ ہے۔ لیکن جب سلام پھیرنے کے بعد صفیں ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں اور لوگ الگ الگ ہو کر جنازے کے قریب جمع ہو جائیں اور ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر میت کے لیے ایصال ثواب کریں اور ہاتھ اٹھا کر میت کے لیے دعا کریں، تو پھر کوئی عقل و خرد سے عاری شخص ہی ہوگا، یعنی کوئی نادان اور بیوقوف شخص ہی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ یہ دعا نماز جنازہ کا حصہ ہے۔ اسی طرح بعض فقہا نے یہ کہا کہ ظاہر الروایہ میں ہے، فقہ کی یہ جو مشہور و معتبر کتابیں ہیں حنفی فقہا کی، کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرے، اور نوادر میں ہے یہ دعا جائز ہے۔ علامہ محمود بن احمد بخاری لکھتے ہیں نماز جنازہ کے بعد کوئی شخص دعا کے لیے کھڑا نہ ہو، کیونکہ وہ ایک مرتبہ
دعا کر چکا ہے اور نماز جنازہ کا اکثر حصہ دعا ہے۔ اور نوادر کی روایت میں ہے کہ یہ دعا جائز ہے۔ علامہ زین الدین ابن نجیم لکھتے ہیں نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کے بعد دعا نہ کرے۔ اسی طرح خلاصۃ الفتاویٰ جلد 1 صفحہ 225 میں ہے، اور امام فضلی نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ علامہ سراج الدین عمر بن ابراہیم ابن نجیم لکھتے ہیں نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کے بعد کوئی دعا نہ کرے، یہ ظاہر مذہب ہے، اور بعض مشائخ نے کہا کہ یہ دعا کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اور بعض نے کہا یہ دعا کرے اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ واغفر لنا ولہ، اور بعض نے کہا یہ دعا کرے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ علامہ ابراہیم حلبی اور علامہ شیخ زادہ داماد آفندی متوفہ 1078 ہجری میں اسی طرح لکھا ہے۔ فقہا کی ان عبارات سے یہ واضح ہو گیا کہ اگر نماز جنازہ کے سلام پھیرنے کے فوری بعد وہیں کھڑے کھڑے صفیں توڑے بغیر میت کے لیے دعا کی تو یہ ظاہر الروایہ میں جو فقہ حنفی کی معتبر کتب ہیں ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس طرح کرنا منع ہے، لیکن نوادر کی عبارت میں امام فضلی اور دیگر متاخرین کی عبارات میں یہ ذکر ہے کہ اس کیفیت سے بھی نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے، اور اگر نماز جنازہ کے بعد صفیں توڑ کر بکھیر کر میت کے لیے دعا کی جائے جیسا کہ مروجہ طریقہ ہے اس وقت جو طریقہ رائج ہے، تو پھر یہ کسی کے اعتبار سے بھی منع نہیں ہے، اور اس کے جائز اور استحسان ہونے میں، اس کے مستحسن ہونے میں اور جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی نے نماز جنازہ کے بعد دعا کی ممانعت کے بارے میں لکھا ہے، نماز جنازہ کے بعد جماعت کے ساتھ وہیں ٹھہر کر دعا کرنا کیسا ہے؟ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ درست نہیں ہے۔ لما فی البزازیہ لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازۃ لأنہ دعا مرۃ لأن اکثرھا دعاء۔ دراصل بزازیہ کی یہ عبارت عالمگیری جلد 4 صفحہ 80 پر ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے کھڑا نہ رہے، کیونکہ وہ ایک مرتبہ دعا کر چکا ہے، اور نماز جنازہ کا اکثر حصہ دعا ہی پر مشتمل ہے، میت کی مغفرت کے لیے اس میں دعا کی جاتی ہے۔ تو اس ممانعت کا بھی وہی محمل ہے کہ یہ کیوں منع ہے کہ نماز جنازہ کے بعد اسی جگہ صفیں توڑے بغیر دعا نہ کرے۔ صفیں توڑنے اور لوگوں کے منتشر ہونے کے بعد دعا کرنا میت کے حق میں یہ منع نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فصل کیے بغیر جیسے نماز جنازہ میں صفیں بنا کر نماز ادا کی جاتی ہے، اگر دعا کے لیے بھی اسی ہیئت پر اگر کھڑے رہیں، اسی جگہ دعا کریں گے تو اس سے نماز جنازہ میں زیادتی کا شبہ ہوگا، یعنی دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ نماز جنازہ کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی نماز جنازہ کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر نماز جنازہ مکمل نہیں ہوتی۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لیے صفیں منتشر کر دیتے ہیں اور لوگ جنازے کے قریب جمع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اول مفتی عزیز الرحمن صاحب لکھتے ہیں سوال نمبر 3134 بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مسلیوں نمازیوں کا ایثار ثواب کے لیے سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ جب یہ سوال کیا گیا، فتویٰ طلب کیا گیا تو جواب دیا گیا الجواب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو رسم کر لینا، اس کو عادت بنا لینا اور اس کو لازم سمجھنا، التزام کرنا مثل واجبات کے اس کو بدعت بنا دے گا۔ یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا کی جا سکتی ہے نماز جنازہ کے بعد، لیکن اس کی عادت بنا لینا، اس کو دوسرے واجبات کی طرح واجب سمجھنا، لازم سمجھنے سے یہ بدعت کا درجہ اختیار کر لے گا، کما صرح بہ الفقہاء فقط۔ اس فتوے سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد کچھ فصل کر کے یعنی صفیں توڑ کر اور میت کے قریب جمع ہو کر دعا کرنا جائز ہے، بلکہ مستحب اور مسنون ہے۔ مثل واجبات کے التزام کرنا ہمارے نزدیک بھی درست نہیں ہے، دیگر واجبات کی طرح اس کو درجہ دے کر اس کو واجب سمجھنا یہ کسی کے پاس بھی درست نہیں ہے۔ اس بحث کو زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم نے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں، اس بحث کو زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم نے اپنی تفسیر تبیان القرآن میں سورہ زمر آیت نمبر 30 کی تفسیر میں لکھا ہے۔ یہاں پر ہم نے چند اقتباسات، چند وہاں کے حوالے نقل کیے ہیں، جو حضرات اس کو پوری تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہوں وہ اصل تفسیر کا مطالعہ کریں۔
باب نمبر 66 باب الصلاۃ علی القبر بعد ما یدفن، دفن کے بعد قبر پر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 1336 حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا سلیمان الشیبانی قال سمعت الشعبی قال اخبرنی من مر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه قلت من حدثك هذا یا ابا عمرو قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں حجاج بن منہال نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سلیمان شیبانی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے شعبی سے سنا، انہوں نے کہا مجھے اس شخص نے خبر دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک الگ قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک منفرد قبر کے پاس سے جو دوسری قبروں سے ہٹی ہوئی تھی، اس قبر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی امامت کی، یعنی آپ نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائی اور انہوں نے آپ کے پیچھے یعنی صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں نے پوچھا اے ابو عمرو آپ کو کس نے یہ حدیث بیان کی؟ تو انہوں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے یہ حدیث بیان کی۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 857 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1337 حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن ابی رافع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اسود رجلا او امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلی اللہ علیہ وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الانسان قالوا مات يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال افلا آذنتموني فقالوا انه كان كذا وكذا قصته قال فحقروا شأنه قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں محمد بن فضل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں حماد بن زید نے بیان کیا، ثابت سے انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک سیاہ فام یعنی ایک کالا مرد یا عورت جو مسجد کی صفائی کرتے تھے، مسجد کی صفائی پر مأمور تھے، مقرر تھے، بس ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ خاتون تھی یا ایک مرد تھے، ان کا انتقال ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موت کا علم نہیں ہوا۔ بس ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا، پوچھا ان کے بارے میں، دریافت فرمایا تو آپ نے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ جھاڑو دینے والا۔ تو مسلمانوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ جب ان کا انتقال ہو گیا تھا تو تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ ان کا اس طرح اور اس طرح قصہ ہے، یعنی انہوں نے اس شخص کو جو جھاڑو دینے پر مقرر تھے ان کو کم حیثیت کا سمجھا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی۔ لیکن اس سے پہلے کی روایت میں گزرا کہ اس شخص کا یا اس خاتون کا رات میں انتقال ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھا، آپ کو جگانے کو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے انہوں نے اس شخص کی یا اس خاتون کی تدفین کر دی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے ان کی قبر بتاؤ، انہیں کہاں دفن کیا گیا ہے بتاؤ۔ جب آپ کو اس شخص کی قبر کی طرف رہنمائی کی گئی تو آپ ان کی قبر کے پاس آئے اور ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 458 میں گزر چکی۔ باب نمبر 67 باب المیت یسمع خفق النعال، مردہ جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ جب کسی کو قبر میں دفن کر کے جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو جو لوگ واپس ہوتے ہیں ان کے جوتوں کی آواز بھی مردہ سنتا ہے۔ حدیث نمبر 1338 حدثنا عیاش قال حدثنا عبد العال قال حدثنا سعید وقال علی خلیفۃ حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا سعید عن قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم متاه ملكان فاقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیقول اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ فیقال انظر الى مقعدک من النار ابدلک اللہ به مقعدا من الجنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیراہما جميعا واما الكافر او المنافق فیقول لا ادری كنت اقول ما يقول الناس فیقال لا دریت ولا تلیت ثم يضرب بمطرقة من حدید ضربة بین اذنیہ فیصیح صیحة يسمعها من یلیہ الا الثقلین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں عیاش نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبد العال نے بیان کیا،
انہوں نے کہا ہمیں سعید نے بیان کیا، ہاں یہاں سے تحویل سند ہے، ایک دوسری سند ہے، انہوں نے کہا مجھ سے خلیفہ نے کہا ہمیں یزید بن زرع نے ہم سے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں سعید نے بیان کیا قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں، میت کو دفن کر کے واپس ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، پھر اس کے پاس دو فرشتے آ کر اس کو بٹھا دیتے ہیں، اس کو جگاتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تم اس شخص یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو وہ کہے گا، مومن ہے تو کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے برگزیدہ رسول ہیں۔ پھر اس سے کہا جائے گا دیکھو تمہارے بیٹھنے کی جگہ یعنی تمہارا ٹھکانہ دوزخ تھا، اللہ نے اس کو تمہارے لیے جنت میں بیٹھنے کی جگہ سے تبدیل کر دیا ہے، اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دیتے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم تھا، لیکن تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، آپ کو دنیا میں رسول مانا تھا، اللہ کا آخری پیغمبر تسلیم کیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارا ٹھکانہ جنت بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پس وہ ان دونوں جگہوں کو دیکھے گا، یعنی اگر رسالت کی تصدیق نہ کرتا، دنیا میں کافر ہوتا یا منافق ہوتا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا، جہنم کو بھی دیکھے گا، اور پھر رسالت کی تصدیق کرنے کی وجہ سے جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی دیکھے گا۔ رہا کافر، جس کو دفن کیا جائے اگر وہ کافر ہو یا منافق، جب اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، میں وہی کہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عام طور پر لوگ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ پس اس سے کہا جائے گا تو نے عقل سے نہ جانا نہ قرآن مجید کی تلاوت کی، یعنی تو نے عقل سے بھی کام نہیں لیا، اپنی سمجھ بوجھ کو بھی استعمال نہیں کیا، اور قرآن مجید کم سے کم پڑھا ہوتا، اس کے ذریعے تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کا علم ہوتا۔ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ضرب لگائی جائے گی، یعنی اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے اس کو ایسا مارا جائے گا جس کی تکلیف کی وجہ سے جس سے وہ چلائے گا، اور اس کے چیخنے کو جن اور انس کے علاوہ اس کے قریب کی تمام چیزیں سنے گی، یعنی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح جواب نہیں دے سکے گا، تو فرشتے اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے سر پر ماریں گے، جس کی وجہ سے اس کی چیخیں نکلیں گی، ان چیخوں کو جنات اور انسانوں کے سوا کائنات کی ہر شے سنے گی۔ اس حدیث شریف کے سند کے راوی ہیں عیاش بن ولید، نمبر 2 عبدالعالی بن عبدالعالی سامی، نمبر 3 خلیفہ بن خیاط، نمبر 4 یزید بن زرع، نمبر 5 سعید بن ابی عروبہ، نمبر 6 قتادہ بن دعامہ، نمبر 7 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ منکر نکیر کا معنی، قبر میں جو فرشتے سوال کرتے ہیں میت سے ان کو منکر نکیر کہتے ہیں، ان دونوں فرشتوں کو۔ منکر نکیر کے معنی کیا ہیں اور فرشتوں کا آپ کا نام لینا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لینا، اور وصف رسالت کا ذکر نہ کرنا، اور اس کی توجیہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے، فرشتے نام لے کر پوچھیں گے رسول ہے یہ نہیں کہیں گے، یہاں پر آپ کا نام کیوں ذکر کریں گے، اور رسالت جو وصف ہے آپ کا رسول ہونا ایک وصف ہے، صفت ہے، صفت کا ذکر کیوں نہیں کریں گے، اس کی وجوہات بیان کر رہے ہیں۔ اس حدیث شریف میں قرع نعالہم کا ذکر ہے، اس کا معنی ہے جو لوگ میت کو دفن کر کے واپس جا رہے تھے، مردہ ان کے جوتوں کے کھڑکھڑاہٹ، ان کے جوتوں کی چلنے کی آواز کو سنتا ہے، اس میں ذکر ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو دفن کیے جانے کے بعد اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، ان فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خلقت اور بناوٹ آدمیوں کی طرح ہوتی ہے، نہ فرشتوں کی طرح ہوتی ہے، اور نہ ہی جانوروں کی طرح، اور نہ ہی حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں کی طرح، بلکہ ان کی بناوٹ، ان کی تخلیق بالکل عجیب و غریب ہوتی ہے، اور دیکھنے والوں کو ان کی شکل سے کوئی انست یعنی کوئی انست نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کی تکریم کے لیے، مسلمانوں کے اکرام اور احترام کے لیے، تعظیم کے لیے بنایا، تاکہ وہ ان کو ثابت قدم رکھیں، اور کافر کی اہانت توہین کے لیے بنایا ان کو، تاکہ اس کو قیامت سے پہلے کافر کو عذاب چکھایا جائے۔ فرشتے اس سے کہیں گے منکر نکیر، یعنی ایسی ان کی خلقت ہوگی کہ لوگ دیکھ کر
وحشت محسوس کریں گے، جو کافر اور منافق ہوں گے ان کی شکل دیکھ کر وحشت محسوس کریں گے، اور جو مومن ہوں گے ان کو ان سے انست ہوگی، مانوس ہوں گے ان سے۔ تو وہ فرشتے میت سے کہیں گے، پوچھیں گے تم اس شخص یعنی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے تھے، دنیا میں تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ فرشتے آپ کا تعظیم اور تکریم سے ذکر نہیں کریں گے، مثلا یوں نہیں کہیں گے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے تھے، کیونکہ یہ امتحان کا موقع ہے تاکہ تعظیم اور توقیر سے میت کو جواب کی طرف اشارہ نہ ہو۔ یعنی فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے، آپ کے جو تعظیمی اوصاف اور القاب ہیں جیسے رسول اللہ یا نبی اللہ، اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یہ نہیں پوچھیں گے، تاکہ میت کا امتحان لیا جائے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تعظیم اور توقیر کیا کرتا تھا یا پھر آپ کی بے ادبی کا مرتکب تھا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے فرشتے رسول یا نبی کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ذکر کریں گے۔ جو با ادب ہوں گے، دنیا میں جو ادب کا مظاہرہ کرنے والے ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر بجا لائیں گے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صبح و شام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات بیان کریں گے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں۔ فرشتوں کے سوال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرنے کی تحقیق۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرشتے کہیں گے تم اس شخص کے متعلق کیا کہتے تھے؟ فرشتے آپ کی طرف لفظ ھذا سے اشارہ کریں گے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی شخصیت مشہور ہے، اور اگرچہ آپ ہم سے غائب ہیں مگر ہمارے ذہنوں میں حاضر ہیں، یا آپ کی ذات شریف، آپ کی ذات مقدس خارج میں حاضر ہوگی، وہاں اس طرح کے قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی شکل حاضر کی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تاکہ آپ کے جمال جہاں آرا یعنی آپ کا جو حسن و جمال ہے اس سے پوری دنیا، پوری کائنات روشن اور منور ہے۔ آپ کے جمال کے مشاہدے سے فرشتوں کے سوال کی گرہ کھل جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے تاکہ آپ کے دیدار سے میت کے لیے فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہو اور آسان ہو جائے میت کے لیے سوالات، اور آپ کی ملاقات کے نور سے فراق کی ظلمت دور ہو جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر قبر میں ملاقات ہو جائے تو جو جدائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو دوری تھی، وہ دوری کی جو تاریکی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور اس میں مشتاقان زیارت کے لیے ہر مومن کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اقدس نصیب ہو۔ جو مشتاق زیارت ہوتے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اگر وہ قبر میں آپ کی زیارت کی امید سے خوشی سے موت کا استقبال کریں تو اس کی گنجائش ہے، یقیناً ان کو قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پرنور سے مشرف کیا جائے گا۔ مصنف کے نزدیک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواص سے مقربین، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قرب کا درجہ رکھتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی قبروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جائیں گے، اور فرشتے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے تھے، اور عام مسلمانوں اور آپ کی قبر انور کے درمیان جو حجابات ہیں، جو فاصلے ہیں، ان کو اٹھا کر قبر والے سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں، وہاں دوسروں کی قبر میں آپ تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ درمیان میں جو حجابات ہیں آپ کے روضہ اقدس اور دیگر مومنین کے، وہ سب حجابات اٹھا دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد قبر والے سے سوال کیا جائے گا، اور کفار کو آپ کی مثال دکھا کر، آپ کی مثالی شکل دکھا کر سوال کیا جائے گا، جن کی یہ مثال ہے ان کے متعلق تم دنیا میں کیا کہتے تھے۔ اور چونکہ آپ کی زیارت، آپ کا دیدار ایک نعمت ہے، اس لیے کفار کو اس نعمت سے محروم رکھا جائے گا۔ قبر والا آپ کے متعلق قبر میں وہی کہے گا جو دنیا میں کہتا تھا، جس کی رٹ دنیا میں لگاتا تھا۔ فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم اب ان کے متعلق کیا کہتے ہو، بلکہ یہ پوچھیں گے کہ تم ان کے متعلق دنیا میں کیا کہتے تھے۔ سو آپ کے متعلق جو شخص جو کہتا ہوگا وہی قبر میں کہہ دے گا۔ شیخ خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا ہے، بس اعلیٰ علیین میں روح مبارک علیہ السلام کا تشریف رکھنا اور ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کے برابر بھی ہو جائے، چہ جائے کہ زیادہ ہو۔ براہین قاطعہ کا یہ حوالہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بندہ مسکین، یعنی اب تواضع، عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بندہ مسکین یہ کہتا ہے کہ مومن عارف
جو ایمان والا ہوتا ہے، اللہ کی معرفت رکھتا ہے، سید المرسلین و امام العارفین سے حقیقت روح کے علم کی نفی کیسے کر سکتا ہے؟ جو مومن ہے، خالص مومن ہے اور آپ کی معرفت رکھتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا ہے اور آپ پر اولین اور آخرین کا علم کھول دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام گزری ہوئی امتوں کا اور ان کے انبیاء کا اور آنے والے تمام لوگوں کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ روح انسان کا علم آپ کے علوم کے مقابلے میں روح انسان کا علم آپ کے علوم کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ وہ آپ کے دریائے علم کا ایک قطرہ ہے اور آپ کے بیضائے علم کا ایک ذرہ ہے۔ یعنی حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم عطا فرمایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیزیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں فرمایا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پر کروڑوں درود۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اپنے دیدار پرنور سے مشرف فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی دیدار نہیں کر سکتے، جب اللہ تعالیٰ خود نہیں چھپا آپ سے، آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، تو پھر کائنات کی کوئی اور چیز آپ پر کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے اور آپ سے کیسے ڈھکی چھپی رہ سکتی ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ علماء دیوبند اور غیر مقلدین یعنی اہل حدیث قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہی کہیں گے جو وہ دنیا میں کہتے تھے، اور علماء اہل سنت قبر میں فرشتوں کے جواب میں وہی کہیں گے جو دنیا میں وہ آپ کے متعلق کہتے تھے۔ اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، یہ ایک گمراہ عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، یعنی جو ممکن ہے وہ قادر مطلق نہیں ہو سکتا اور جو واجب ہے وہ بندہ نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود واجب ہے، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ بندہ نہیں ہو سکتا، وہ رب ہے۔ حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کہ ہیں عبد الہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور عالم امکان کے شاہ، یعنی یہ موجودہ کائنات کے آپ بادشاہ ہیں، برزخ ہیں، وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یعنی حدائق بخشش میں اعلیٰ حضرت کے دو شعر ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے ہیں اور عالم امکان یہ جو ساری کائنات ہیں آپ اس کے بادشاہ ہیں، اور مخلوق اور خالق کے درمیان آپ برزخ کبریٰ ہیں، یعنی ایک بہت بڑا وسیلہ ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا آپ ذریعہ ہیں۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قبر میں میت سے اس کے عقیدے اور نظریے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ قبرستان میں جوتے پہن کر چلنے کی تحقیق۔ اس حدیث میں ذکر ہے کہ مردہ قبر میں جوتیوں کی آواز سنتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قبرستان میں جوتے پہن کر چلنا جائز ہے، تاہم اس کے خلاف یہ حدیث ہے۔ بشیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں ان کا نام زحم بن معبد تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تو آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا زحم۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم بشیر ہو، زحم مناسب نام نہیں ہے، نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ برا نام سنتے تو اس کو اچھے نام سے بدل دیتے تھے، تم بشیر ہو یعنی خوشخبری دینے والے ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں چل رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے 3 بار فرمایا ان لوگوں نے خیر کثیر پر سبقت کی ہے، پھر مسلمانوں کی قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان لوگوں نے خیر کثیر کو پا لیا، پھر آپ نے نظر اٹھائی تو ایک آدمی قبروں کے درمیان سے جوتے پہنے ہوئے چل رہا تھا تو آپ نے فرمایا اے جوتوں والے تجھ پر افسوس ہے، اپنے جوتے اتار دے۔ اس شخص نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، پھر اس نے جوتے اتار کر پھینک دیے، یعنی قبرستان میں جوتے پہن کر نہیں چلے۔ علامہ شمس الدین عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامہ حنبلی نے لکھا ہے جب کوئی شخص قبرستان میں داخل ہو تو مستحب یہ ہے کہ جوتے اتار دے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں جمہور علماء نے لکھا ہے کہ قبرستان میں جوتے پہن کر جانا جائز نہیں ہے۔ تابعین میں سے حسن بصری، ابن سیرین، نخعی اور ثوری کا یہی موقف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور ان کے بعد کے فقہا کا یہی پسندیدہ اور مختار قول ہے۔ امام طحاوی نے کہا کہ آپ نے اس شخص کو جوتے اتارنے کے لیے نہیں فرمایا تھا کہ قبرستان میں جوتے پہن کر چلنا منع ہے، بلکہ آپ نے اس لیے منع فرمایا تھا کہ اس کے جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی۔ علامہ خطابی نے کہا کہ آپ نے جوتے پہن کر چلنے سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ جوتے پہن کر چلنا امیر آدمیوں کا طریقہ ہے،
اور قبرستان میں تواضع، خضوع اور خشوع اور عاجزی و انکساری کے ساتھ چلنا چاہیے۔ علامہ ابن جوزی نے کہا کہ اس حدیث میں صرف ایک واقعے کی حکایت ہے، ایک واقعہ بیان کیا گیا اور یہ اباحت کا تقاضا کرتی ہے یہ حکایت، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان میں جوتے پہن کر چلا جا سکتا ہے، قبرستان میں جوتے پہن کر چلنا مباح ہے، حرام نہیں۔ اور آپ نے قبروں کے احترام کی وجہ سے جوتے اتارنے کا حکم دیا۔ البتہ جوتے پہن کر قبروں پر نہیں چلنا چاہیے، قبروں کے بازو سے چلا جا سکتا ہے، کانٹیوں اور کنکروں سے بچنے کے لیے جوتے پہن کر، چپل پہن کر چل سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے احترام کی وجہ سے جوتے اتارنے کا حکم دیا، جس طرح آپ نے قبروں کو ٹیکا لگانے اور ان پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ فرشتوں کے سوال کے بعد قبر والے کا حال اور نیک مسلمانوں کی روحوں کا قبروں پر آنا۔ علامہ عینی لکھتے ہیں، اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب فرشتے سوال سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میت نیک ہو تو اس کی روح جنت میں ہوتی ہے، اور اگر بدبخت ہو، برا ہو، تو پھر اس کی روح سجین یعنی جہنم میں ہوتی ہے۔ وہ 7ویں زمین میں دوزخ کے کنارے ایک پتھر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قوم برزخ میں ہوتی ہے، وہ جنت میں ہے اور نہ دوزخ میں، اور اس کی دلیل اصحاب الاعراف جو دوزخ اور جنت کے درمیان والوں کا قصہ ہے۔ جو مسلمان گناہ کبیرہ کرتے ہیں ان کے متعلق کیا کہا جاتا ہے؟ کیا ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ تم صالح کی طرح سو جاؤ، یا ان سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے؟ ان کے متعلق حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نیک مسلمانوں کی روحیں قبروں پر مطلع ہوتی ہیں، اور ان میں سے اکثر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو مطلع ہوتی ہیں، اور ہفتے کی رات کو سورج نکلنے تک وہ زندوں کے عمل کو دیکھتی ہیں، اور نیک مسلمانوں میں سے جو انتقال کر جائیں ان سے پوچھتی ہیں کہ فلاں شخص نے کیا کیا۔ اگر اس کے نیک عمل کا ذکر کیا جائے تو وہ کہتے ہیں اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھنا، اور اگر اس کے خلاف ہو یعنی برے اعمال کا ذکر ہو تو وہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کو گناہوں سے لوٹنے کی، رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب وہ اپنی قبروں میں ہوتے ہیں تو جو ان کو سلام کرتا ہے وہ اس کا سلام سنتے ہیں، اور اگر ان کو اجازت دی جائے تو وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس حدیث شریف کے دیگر فائدے، علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں اس حدیث شریف میں عذاب قبر کا ثبوت ہے، اور یہ عذاب کفار کو ہوگا اور ان فاسق اور فاجر یعنی گناہگار مسلمانوں کو ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے گا۔ فرشتوں کا سوال اس امت کے ساتھ مخصوص ہے یا پچھلی امتوں سے بھی فرشتے سوال کرتے تھے قبر میں؟ یہ ایک سوال ہے، ظاہر یہ ہے کہ یہ سوال اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عقائد میں، عقیدے میں، امت کے ساتھ کیا خاص ہے؟ یعنی قبر میں جو سوال جواب ہوتا ہے یہ پہلی امتوں میں یہ چیز نہیں تھی، صرف امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ظاہر بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اسی لیے شارحین یہ کہتے ہیں کہ قبر کا سوال اور جواب یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے والی امتوں سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتا تھا۔ اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عقیدے میں تقلید یعنی کسی کی پیروی کرنا یہ برا ہے، کیونکہ منافق یہ کہے گا کہ میں نے لوگوں کو جو کچھ کہتے ہوئے سنا، میں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی کہہ دیا۔ تو اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ فرشتوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے میت میں روح لوٹائی جائے گی، پھر دوبارہ وہ مر جائیں گے تو ان کو عارضی حیات دی جائے گی۔ مردوں کے سننے کا ثبوت، مردے بھی سنتے ہیں، یہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے۔ اس حدیث میں ذکر ہے کہ جب لوگ مردے کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو مردہ واپس ہونے والوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں ہم نے اپنی تفسیر تبیان القرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 14 کی تفسیر میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ یہ بحث تبیان القرآن جلد 4 صفحہ 577 تا 590 تقریباً 14 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ جن قارئین کو، جو حضرات ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں مزید معلومات کا، اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اس بحث کا ضرور مطالعہ کریں۔ باب مذکور کی حدیث، یعنی اس باب میں جو حدیث ذکر کی گئی منکر نکیر کے سوال جواب کی، یہ حدیث شرح صحیح مسلم جلد 7 صفحہ 699 حدیث نمبر 7088 پر ذکر کی گئی۔ اس کی شرح کے حسب ذیل وہاں عنوان حضرت نے قائم کیے۔ نمبر 1 تقریباً 21 عنوان وہاں قائم کیے۔ نمبر 1 قبر میں سوال اور جواب کے متعلق احادیث شریفہ۔ نمبر 2 آیا قبر میں کفار سے بھی سوال ہوگا یا نہیں، یعنی کافروں سے بھی یہ سوال ہوگا یا نہیں۔ نمبر 3 آیا پچھلی امتوں سے بھی قبر میں سوال ہوتا تھا یا یہ سوال صرف اس امت کے ساتھ خاص ہے، یعنی گزری ہوئی امتوں سے بھی قبر میں سوال جواب ہوتا تھا
یا سوال جواب قبر میں صرف اس امت کی خصوصیت ہے؟ نمبر 4، آیا انبیاء کرام علیہم السلام اور نابالغ بچوں سے بھی قبر میں سوال ہوتا ہے یا نہیں؟ نمبر 5، قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کی تحقیق۔ نمبر 6، قبر کے سوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے کی تحقیق، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ھذا کے ذریعے جو اشارہ کیا جاتا ہے اس کی تحقیق۔ نمبر 7، قبر کے سوالوں سے فارغ ہونے کے بعد میت کا کیا انجام ہوگا؟ قبر کے سوال جواب کے بعد میت کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ایک عنوان ہے یہ۔ نمبر 8، ان لوگوں کا بیان جن سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن سے قبر میں منکر نکیر سوالات نہیں کریں گے۔ نمبر 9، قبر میں مردے کو جمعہ کے حوالے کرنے کی تحقیق، یعنی جس کا انتقال جمعہ کے دن ہوتا ہے اس کے لیے حدیث شریف میں خوشخبری آئی ہے کہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس کی بھی تحقیق ہے۔ نمبر 10، قبروں کی زیارت کرنا اور قبر والوں کا زائرین کو پہچاننا، یعنی جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں قبرستان ان کو مرحومین پہچانتے ہیں، ان کے سلام کا جواب دینے کا بیان اور ان سے کلام کرنے کا بیان۔ نمبر 11، روحوں کی قیام گاہ کی تحقیق، یعنی روحیں کہاں قیام کرتی ہیں۔ نمبر 12، روحوں کا زندوں کے احوال اور اعمال پر مطلع ہونا، یہ جو بیان آیا ہے کہ جو انتقال کر گئے ہیں لوگ، نئے مردے جو دفن ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، زندوں کے بارے میں کیفیت دریافت کرتے ہیں، ان کے اعمال کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس پر بھی انہوں نے ایک عنوان قائم کر کے لکھا ہے۔ نمبر 13، زیارت قبور کا بیان کہ زیارت قبر کی زیارت کرنا مسنون ہے یا نہیں۔ نمبر 14، زیارت قبور کے متعلق احادیث شریفہ۔ نمبر 15، فقہاء احناف کے نزدیک عورتوں کے لیے زیارت قبور کا حکم کہ فقہ حنفی میں کیا عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں۔ نمبر 16، فقہاء حنبلیہ کے نزدیک عورتوں کے لیے زیارت قبور کا حکم۔ حنبلی مسلک میں عورتوں کے لیے زیارت قبور کا کیا حکم ہے؟ فقہاء شافعیہ کے نزدیک عورتوں کے لیے زیارت قبور کا حکم، یعنی ائمہ اربعہ کے پاس بھی عورتیں زیارت قبور کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں۔ نمبر 18، فقہاء مالکی مسلک میں عورتوں کے لیے زیارت قبور کا حکم۔ نمبر 19، کون کہاں مرے گا اور کل کیا ہوگا، اس کے علم کی تحقیق۔ قرآن مجید میں 5 علوم کا ذکر کیا گیا جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ سورہ الف لام میم سجدہ کی آخری، یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اور وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اس کا بھی علم اللہ ہی جانتا ہے، اور اسی طرح مادر رحم میں جنین لڑکا ہے یا لڑکی یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور کون کہاں مرے گا اور آنے والے کل کیا ہوگا اس کا بھی علم اللہ ہی کو ہے۔ نمبر 20، سماع موتیٰ کی تحقیق، مردے سنتے ہیں یا نہیں، مردوں کے اندر سننے کی صلاحیت ہوتی ہے یا نہیں، اس کی تحقیق۔ نمبر 21، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سماع موتیٰ سے انکار اور اس کا جواب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سماع موتیٰ کا انکار کرتی تھی، لیکن دیگر صحابہ جو اکابر صحابہ ہیں وہ سماع موتیٰ کے قائل تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اس بحث کو لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو مردوں کے سننے کا انکار کرتی تھی، ان کے انکار کی توجیحات اور اس کا جواب دیا گیا اس انکار کا۔ یہ مختلف عناوین علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں آپ نے اس حدیث شریف کے تحت یہ عناوین قائم کیے۔ انشاءاللہ ہماری یہ اگلی نشست باب نمبر 68 سے ہوگی۔ اس نشست کا اختتام کرتے ہوئے حدیث نمبر 1339 سے انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور یہ موجودہ جو وبا چل رہی ہے اس کے شر سے، اس کی تکلیف سے ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، ساری کائنات کو محفوظ اور مأمون رکھے، اور جلد سے جلد اس وبا کا خاتمہ فرمائے۔ اور خاص طور پر میں ریکارڈنگ کے ڈائریکٹر مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ صاحب کی صحت و عافیت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے، صحت عاجلہ کاملہ، شفاء کلیہ عطا فرمائے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل ان کے اہل خانہ کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، اور سب کو تمام آفات اور بلیات سے محفوظ و مأمون رکھے، اور ہم سب کو مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔